فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب سعادت الدارین فی مقتول الحسین، تالیف علامہ شیخ محمد حسین نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 23 پڑھیں گے۔ 19واں باب، صفحہ نمبر 253۔ شہنشاہ عرب و عجم کی مکہ مکرمہ سے بجانب کربلا مولا روانگی اور منازل سفر۔ اس امر کو نیرنگی روزگار اور فلک کج رفتاری کا شاہکار سمجھنا چاہیے کہ عین اس وقت جبکہ تمام اطراف و اکناف عالم سے مسلمان فریضہ حج ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کا رخ کر رہے تھے، رسول اسلام کا نواسہ علی کا فرزند سب سے زیادہ ذوق عبادت رکھنے والا، جس کے ذوق عبادت کا یہ عالم تھا کہ 25 حج پیدل چل کر کیے تھے۔ آج جبکہ حج میں صرف 2 دن باقی تھے، عمرہ تمتع کو عمرہ مفردہ کے ساتھ بدل کر مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ درست ہے کہ حضرت مسلم نے اپنی شہادت سے 27 روز پہلے 12 ذوالقعدہ کو عابس بن شبیب شاکری کے ہاتھ آپ کی خدمت میں کوفہ آنے کے لیے جو نامہ ارسال کیا تھا وہ آپ کو مل چکا تھا، جس کے بعد آپ کو نظر بظاہر حالات کوفہ تشریف لے جانا ناگزیر ہو گیا تھا، مگر حج کو ترک فرما کر اس قدر عجلت سے کام لیا گیا۔ تکمیل حج میں صرف 2 دن کا وقفہ تھا۔ کیا حسین ایسے ذوق عبادت رکھنے والے بزرگوار کا یہ غیر متوقع اقدام غیر معمولی حالات و اسباب کے پیدا ہونے کی غمازی نہیں کرتا؟ شخصیت امام سے واقفیت نہ رکھنے والا انسان تو یہ کہہ سکتا ہے، بلکہ کہا بھی گیا ہے کہ اہل کوفہ نے اپنے رسل و رسائل کے ذریعے جس خلوص و عقیدت کا اظہار کیا تھا، اس نے آپ کو تکمیل حج کا انتظار نہ کرنے دیا اور فوراً عراق کی طرف روانہ ہو گئے۔ مگر جو لوگ ائمہ اطہار علیہ السلام کے مقام و مقام کی کچھ بھی معرفت رکھتے ہیں، وہ ہرگز ایسا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تمام چیمہ گوئیاں اس لیے بھی ہوئی ہیں کہ امام عالی مقام کے اس عاجلانہ اقدام کے صرف ظاہری علل و اسباب عام لوگوں کے پیش نظر تھے، لیکن بنظر غیر حالات کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ یزید عنید نے حاجیوں کے لباس میں کئی آدمی بھیجے ہوئے تھے کہ موقع پا کر امام کی شمع حیات کو گل کر دیں۔ کتب سیر و تواریخ کا مطالعہ کرنے سے اس امر کا ثبوت مل جاتا ہے۔ چنانچہ یناب المعدت میں لکھا ہے، اس تاریخ یعنی 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو حضرت امام حسین مکہ سے روانہ ہوئے۔ طواف و سعی کے بعد اپنے حج کو عمرہ مفردہ کے ساتھ بدل کر محل ہو گئے تھے، کیونکہ آپ تکمیل حج نہ کر سکتے تھے، اس لیے کہ یزید نے بنی امیہ کے 30 شیطان صفت آدمی حج کے بہانے سے حاجیوں کے لباس میں بھیجے تھے اور ان کو حکم دیا تھا کہ ہر حال میں حسین کو شہید کر دیں۔ کتاب کا حوالہ ہے تاریخ طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 218، ارشاد صفحہ نمبر 253۔ اس بات کی تائید مزید خود آن جناب کے اس بیان حقیقت ترجمان سے بھی ہوتی ہے جو آپ نے مکہ سے روانگی کے بعد راستے میں دوسری منزل صفا پر فرزدق شاعر کے اس سوال کے جواب دیا تھا۔ اس سوال کے جواب میں دیا تھا کہ آپ حج ترک کر کے کیوں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اگر میں جلدی نہ کروں تو گرفتار کر لیا جاؤں گا۔ کتاب کا حوالہ ہے طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 218، ارشاد صفحہ نمبر 235۔
حقیقت بین افراد جانتے ہیں کہ اس طرح حضرت امام حسین کی مکہ مکرمہ میں شہادت ہو جاتی تو اس سے دو خرابیاں اول ضرور لازم آتی ہیں۔ اول یہ کہ مکہ مکرمہ اور بالخصوص خانہ خدا کی تک امر حرمت ہوتی جسے حسین ایسا محافظ آداب اسلامیہ و عارف حرمات الہیہ امام کسی طرح بھی گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ آپ نے عبداللہ بن زبیر کے مکہ چھوڑنے کی وجہ دریافت کرنے پر فرمایا تھا کہ باخدا اگر میں مکے سے صرف ایک بالشت بھی باہر قتل کیا جاؤں تو یہ امر مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ مکے کے اندر قتل ہوں۔ کتاب کا حوالہ ہے تبریز جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 217، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 276۔ دوسرے، اس طرح دشمن بڑی آسانی کے ساتھ شہادت امام پر پردہ ڈالنے اور اپنی برات ظاہر کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ ممکن تھا کہ طواف بیت اللہ، وقوف عرفات، قربانی مینا یا صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے وقت آپ شہید کر دیے جاتے اور قاتل ہنگامہ دار و گیر سے بچنے کی خاطر لوگوں کے اژدہا میں گم ہونے میں کامیاب ہو جاتے۔ دریں حالات کون باور کراتا کہ اصل قاتل یزید یا اس کے مقرر کردہ آدمی ہیں۔ سیاسیات ملکہ میں ایسے گھناؤنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے، مگر امام عالی مقام مقام حکومت وقت کے ان ہتھ کنڈوں سے کما حقوق واقف تھے اور مدینے کا قیام بھی محض اسی لیے ترک کیا تھا کہ آپ کے واقع شہادت کو کوئی اتفاقی حادثہ سمجھ کر اس پر پردہ نہ ڈال دیا جائے۔ بہرحال یہ حقیقت بالکل واضح ہے کہ اگر سید الشہداء کی مکے میں مخفی طور پر شہادت واقع ہو جاتی تو آج اس کو وہ اہمیت تو عظمت حاصل نہ ہوتی جو اب اسے حاصل ہے، اور نہ ہی اس شہادت پر وہ آثار مترتب ہوتے جن کی خاطر حسین ایسا حکیم الاسلام و نبائز امت اس کو اختیار کر رہا تھا۔ امام علی مقام نے جزیرۃ العرب کے قلب مکہ مکرمہ سے، اور وہ بھی اس وقت جبکہ تمام اطراف و اکناف عالم کے مسلمان فریضہ حج ادا کرنے کے لیے وہاں مجتمع تھے، احرام توڑتے ہوئے عراق کی جانب روانہ ہو کر در حقیقت لوگوں کے جمود فکری کو توڑ دیا اور ان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر کن حالات سے متاثر ہو کر حسین نے یہ اقدام کیا ہے، اہل و عیال سمیت نانا کا جوار کیوں ترک کیا ہے، صرف 2 دن باقی تھے، حج کیوں نہیں کیا، حسین کیوں اور کہاں جا رہے ہیں۔ ہر آدمی کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ سوچے کہ وہ کون سے حالات ہیں جنہوں نے حرم خدا میں بھی حسین کو آرام و اطمینان کا سانس نہ لینے دیا، اور یہ کہ ان حالات کا ذمہ دار کون ہے۔ گویا اس طرح امام عالی مقام نے یہ اقدام کر کے یزید کے ظلم و ستم کو تشت بام کر دیا اور کوئی جاہرانہ اقدام نہ کر کے اپنی صلح جوئی اور مظلومی کا لوگوں سے اعتراف کرا لیا۔ امام کے اس حکیمانہ اقدام کا نتیجہ تھا کہ آپ کی شہادت کے بعد لوگوں پر یہ حقیقت آشکارا ہو گئی کہ آپ کا قاتل کون ہے، اور یہ کہ آپ مظلوم ہیں۔ اس طرح یزید اور یزیدی حقیقت پر پردہ نہ ڈال سکے۔ مدینے سے روانگی کی طرح یہاں بھی بعض لوگوں نے اپنی اپنی عقل و دانش کے مطابق امام علیہ السلام کو مشورے دیے اور سفر عراق سے روکا، جن میں ابن عباس اور ابن زبیر کے نام نمایاں نظر آتے ہیں، مگر امام علی مقام نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہر شخص کو اس کے ظرف و حال کے مطابق جواب دیا اور برابر اپنے مشن کی تکمیل میں مشغول رہے۔ ابن عباس کا مشورہ۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس اور ابن زبیر نے امام کے ارادے سفر کی اطلاع پا کر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، فرزند رسول یہیں حرم خدا میں مقیم رہے اور سفر عراق کا ارادہ ترک فرمائیں۔ امام نے ان کے جواب میں فرمایا، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عالم رویا میں ایک خاص حکم دیا ہے اور میں اس کی تعمیل کروں گا۔ بعض آثار سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے سوال پر کہ اگر آپ خود تشریف لے جا رہے ہیں تو پھر ان عورتوں اور بچوں کو کیوں ہمراہ لیے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، خدا کی یہ مشیت ہے کہ ان کو خود دشمنوں کی قید و بند میں دیکھے۔ کتاب ناسخ التواریخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 203 وغیرہ۔ بہرحال
علاوہ ان اعزاء و اقارب کے جو کہ مدینے سے آپ کے ہمراہ آئے تھے۔ کچھ لوگ بصرہ و حجاز وغیرہ کے بھی آپ کے ہم رکاب ہو گئے۔ اس طرح یہ مختصر مگر باعظمت قافلہ کوفے کی طرف روانہ ہوا۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد مفید، صفحہ نمبر 235۔ یہ 8 ذی الحجہ بروز شنبہ 60 ہجری کا واقعہ ہے، جس روز کوفے میں حضرت مسلم بن عقیل نے خروج فرمایا تھا، جیسے کہ قبل ازیں اس کی تفصیلات گزر چکی ہے۔ بعض کتب مقاتل میں لکھا ہے کہ جس روز حضرت امام حسین مکہ سے روانہ ہوئے، اس کی شب کو اپنے اعزاء و احباب کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا: حمد خدا و درود بر مصطفیٰ کے بعد موت فرزندان آدم کے لیے اس طرح لازم اور باعث زینت ہے جس طرح نوجوان عورت کے گلو کے لیے قلاوہ ہار۔ مجھے اپنے بزرگوں کے دیدار کا اس قدر سخت اشتیاق ہے جس طرح جناب یعقوب دیدار یوسف کے مشتاق تھے۔ میرے لیے ایک مقتل اختیار کیا گیا ہے جسے میں ضرور دیکھوں گا۔ گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنگل کے بھیڑیے فوج یزید کے بھیڑیا صفت سپاہی میرے جوڑوں کو جدا کر رہے ہیں اور مجھ سے اپنی آرزوؤں اور امیدوں کے شکم پر کر رہے ہیں۔ اس دن سے بچنے کے لیے کوئی چارہ نہیں جو قلم میں قضا سے لکھ دیا گیا ہے۔ ہم اہل بیت خدا کی رضامندی پر راضی ہیں۔ ہم اہل بیت خدا کی رضامندی پر راضی ہیں۔ ہم اس کی بلا و مصیبت پر صبر کریں گے اور وہ ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ رسول خدا سے ان کے پارہائے گوشت دور نہیں رہیں گے، بلکہ بہشت عنبرین سرشت میں وہ سب ان کے پاس جمع ہوں گے اور ان کی وجہ سے حضرت کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ خدا ان سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے گا جو ہمارے بارے میں اپنی جان خرچ کرنا چاہتا ہے اور ملاقات حق کے لیے اپنے نفس کو آمادہ کر چکا ہے۔ وہ ہمارے ہمراہ چلے، میں کل صبح روانہ ہو رہا ہوں انشاءاللہ۔ کتاب ارشاد شیخ مفید، صفحہ نمبر 236۔ جب عمر بن سعید اشدق گورنر مکہ کو جناب کی روانگی کی اطلاع ہوئی تو اس نے اس خیال سے کہ شاید اہل عراق آپ پر اتفاق کر لیں اور اس طرح حکومت یزید میں خلل ہو یا خلفشار واقع ہو، اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو کچھ آدمی دے کر آپ کو ارادے سفر سے باز رکھنے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ ان لوگوں نے سوال و جواب کے بعد زبردستی سفر راہ ہونے کی ناکام کوشش بھی کی۔ طرفین سے کچھ زد و کوب کی نوبت بھی پہنچی، لیکن جب عمر بن سعید کو اس صورتحال کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے آدمیوں کو واپس بلا لیا۔ اس طرح وہ لوگ یہ کہتے ہوئے کہ یا حسین مدینے کہتے ہوئے واپس چلے گئے اور حضرت امام حسین آگے بڑھ گئے۔ کتاب کا حوالہ ہے ناسخ التواریخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 203، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 272۔ مکے سے کربلا تک منازل سفر۔ اگرچہ مکے سے کربلا تک درمیانی منازل کی تفصیل و تعداد میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے، مگر تواریخ و مقاتل کی کتب معتبرہ مثل عاشر بہار، قمقمام، زخار، نفس المحموم اور مقتول الحسین للمکرم وغیرہ سے جو کچھ مستفاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان منازل کی تعداد 16 ہے، جن کی تفصیل اور ہر منزل پر رونما ہونے والے واقعات کی بقدر ضرورت تفصیل ذیل میں درج کی جاتی ہے تاکہ کربلا کی خونی تاریخ کا کوئی پہلو تشنہ تکمیل نہ رہ جائے۔ پہلی منزل تنعیم بروزن ترہیم۔ اکثر کتب سیر و تواریخ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ سے روانگی کے بعد پہلی منزل یہی تھی جو کہ مکہ سے تقریباً 2 فرسخ اور باروایت 8 فرسخ کی مسافت پر واقع ہے۔ کتاب کا حوالہ کتاب مقتول الحسین للمکرم صفحہ نمبر 181۔ اسی منزل پر جناب سید الشہداء کی ایک قافلے سے ملاقات ہوئی جسے حاکم یمن یہیر
بہیر بن اسحاق نے کچھ قیمتی مال و اسباب دے کر یزید بن معاویہ کی طرف روانہ کیا تھا، چونکہ اس مال کے حقیقی مالک بحیثیت امام زمانہ آپ ہی تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے حاشیہ نفس المحموم صفحہ نمبر 91، بہار جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 185۔ اس لیے آپ نے وہ مال و اسباب اپنے قبضے میں لے لیا اور ساربانوں سے فرمایا، تم میں سے جو شخص ہمارے ساتھ عراق تک آنا چاہے ہم اسے پورا کرایہ دیں گے، اور جو یہاں سے واپس جانا چاہے اسے بقدر قطع مسافت کرایہ دے دیا جائے گا۔ چنانچہ کچھ لوگ آپ کے ہمراہ جانے پر رضامند ہو گئے اور کچھ وہیں سے کرایہ لے کر واپس چلے گئے۔ کتاب کا حوالہ ہے طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 218، مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 220، نفس المحموم صفحہ نمبر 91، قمقمام صفحہ نمبر 283 وغیرہ۔ اکثر کتب تسیر و تواریخ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسی منزل پر جناب عبداللہ بن جعفر کے صاحبزادے جناب اون و محمد اپنے والد ماجد کا مندرجہ ذیل رقمہ کریمیہ لے کر خدمت امام میں حاضر ہوئے۔ اس رقمیہ کا مضمون یہ تھا: امام بعد خدارہ، جب میرا یہ مکتوب پڑھیں تو اس سفر سے باز آ جائیں، کیونکہ مجھے اس سفر میں آپ کی اور آپ کے خانوادے کی ہلاکت کا اندیشہ ہے، اور اگر آپ کی موت واقع ہو گئی تو زمین کا نور بجھ جائے گا، کیونکہ آپ ہی ہدایت حاصل کرنے والوں کے نشان راہ اور اہل ایمان کی امیدگاہ ہیں۔ چلنے میں جلدی نہ کریں، کیونکہ میں خود بھی اس مکتوب کے بعد آ رہا ہوں۔ کتاب کا حوالہ ہے حاشر بہار صفحہ نمبر 184، نفس المحموم صفحہ نمبر 92، ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 204، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 77 وغیرہ۔ جس وقت حضرت سید الشہداء مکے سے روانہ ہوئے، اس وقت جناب عبداللہ ہنوز مدینے سے مکے نہیں پہنچے تھے۔ پہنچنے پر جب ان کو جناب کی روانگی کا علم ہوا تو اپنے دونوں صاحبزادوں کو مندرجہ بالا مکتوب دے کر جناب کی خدمت میں روانہ کیا، اور آپ سیدھے عمرو بن سعید حاکم مکہ و مدینہ کے پاس پہنچے اور ان سے جا کر امام علیہ السلام کے لیے امان نامہ حاصل کرنے کے متعلق گفتگو کی۔ حاکم نے کہا، جو آپ عبارت مناسب سمجھے لکھ دیں، میں اس پر دستخط کر دوں گا اور اپنی مہر بھی لگا دوں گا۔ چنانچہ اس مضمون کا ایک امان نامہ لکھا گیا: عمرو بن سعید کی طرف سے حسین بن علی علیہ السلام کے نام، میں بارگاہ یزدی میں سوال کرتا ہوں کہ وہ آپ کو باعث ہلاکت امور سے باز رکھے اور جس بات میں خیر و خوبی ہو اس کی راہبری فرمائے۔ مجھے یہ اطلاع ملی کہ آپ عراق تشریف لے جا رہے ہیں۔ میں افتراق سے آپ کو خدا کی پناہ میں دیتا ہوں، کیونکہ اس میں ہلاکت پوشیدہ ہے۔ میں آپ کی طرف عبداللہ بن جعفر اور یحییٰ بن سعید کو بھیج رہا ہوں، آپ ان کے ساتھ واپس میرے پاس آ جائیں۔ آپ کو امان دی جاتی ہے اور آپ کے ساتھ صلہ رحمی، نیکی اور اچھے پڑوسی والا سلوک کیا جائے گا۔ خدا اس بات کا شہید، وکیل اور کفیل ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 219، عاشر بہار صفحہ نمبر 184 وغیرہ۔ چنانچہ جناب عبداللہ اور یحییٰ بن سعید یہ امان نامہ لے کر حضرت امام عالی مقام میں حاضر ہوئے۔ امان نامہ پیش خدمت کرنے کے بعد واپسی پر اصرار کیا، مگر امام علیہ السلام نے یہ فرمایا: میں نے عالم خواب میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور اسی عالم میں انہوں نے مجھے ایک حکم دیا ہے جسے میں ضرور پورا کروں گا۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 236، عاشر بہار صفحہ نمبر 84 وغیرہ۔ بہرحال جب جناب عبداللہ بالکل مایوس ہو گئے تو اپنے دونوں شہزادوں کو خدمت امام میں حاضر رہنے اور بوقت ضرورت جہاد کرنے کا حکم دے کر واپس چلے گئے۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 237، عاشر بہار صفحہ نمبر 184 وغیرہ۔ اور خود کچھ مجبوریوں کی وجہ سے اس سفر میں ساتھ نہ جا سکے۔ کتاب کا حوالہ ہے شہید انسانیت صفحہ نمبر 296۔ دوسری منزل صفحہ
یہ منزل مکہ مکرمہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے۔ اس منزل پر جناب سید الشہداء کی مشہور شاعر فرزدق سے ملاقات ہوئی، جو اپنی والدہ کے ہمراہ بغرض حج کوفے سے آ رہا تھا۔ امام علیہ السلام نے اس سے اہل کوفہ کے حالات دریافت کیے۔ فرزدق نے صحیح تجزیہ کرتے ہوئے کہا: آقا، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں آپ کے برخلاف۔ قضا آسمان سے نازل ہوتی ہے اور خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ امام عالی مقام نے فرمایا: تم نے سچ کہا ہے، سب معاملات قبضہ قدرت میں ہیں اور ہمارا پروردگار ہر روز نئی شان میں ہوتا ہے۔ اگر ہماری خواہش کے مطابق قضا نازل ہوئی تو اس کے احسان پر اس کی حمد و ثنا کریں گے اور ادائے شکر پر اسی سے مدد طلب کریں گے، اور اگر ہماری منشا کے خلاف حالات رونما ہو گئے تو سبھی کی نیت حق اور تقوی شعار ہو۔ اس نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ اس کے بعد فرزدق نے آپ سے حج وغیرہ کے بعض مسائل دریافت کیے اور پھر مرغز ہو گیا۔ کتاب کا حوالہ ہے نفس المحموم، صفحہ نمبر 91، طبری جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 218، کامل جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 276 وغیرہ۔ صفحہ نمبر 260 پہ تیسری منزل ذات عرق، جو کہ نجد و تہامہ کی حد فاصل ہے۔ صحابہ قمقام نے جناب عبداللہ اور ان کے صاحبزادوں کا خدمت امام میں حاضر ہونے کا واقعہ اسی منزل میں لکھا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے قمقام، صفحہ نمبر 287۔ لیکن مشہور و منصور قول وہی ہے جو اوپر درج کیا جا چکا ہے۔ بہرحال جناب سید الشہداء نے جناب عبداللہ اور یحییٰ بن سعید سے رخصت ہو کر بڑی تیزی کے ساتھ قطع مسافت کرتے ہوئے ذات عرق کے مقام پر پہنچے اور وہاں قیام بھی فرمایا۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد، صفحہ نمبر 237، بہار، صفحہ نمبر 184۔ اس مقام پر بشر بن غالب سے ملاقات ہوئی، جو عراق سے آ رہا تھا۔ صاحب ناسخ نے جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 205 پر فرزدق کا نام لکھا ہے، لیکن مشہور بشری ہے۔ امام عالی مقام نے اس سے کوفے والوں کی حالات دریافت کی۔ اس نے دوسرے باخبر لوگوں کی طرح یہی جواب دیا: میں نے ان کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ ان کی تلواریں تو بنی امیہ کے ساتھ ہیں، لیکن دل آپ کے ہمراہ ہیں۔ امام نے اس کا یہ کلام سن کر فرمایا: اس اسدی نے سچ کہا ہے، مگر خدا تو چاہتا ہے سو کرتا ہے، اور جس بات کا چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے ملحوف نفس المحموم، صفحہ نمبر 300، صفحہ نمبر 93۔ اسی منزل کے متعلق بعض کتب مقاتل میں ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ ریاشی ابو الفضل العباس بن الفرا صبری الخوشی المقتول سن 275 ہجری۔ کتاب کا حوالہ ہے حاشیہ نفس المحموم، صفحہ نمبر 93۔ اپنے سلسلہ سند سے ایک عراقی سے نقل کرتے ہیں، اس کا بیان ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر بڑی تیزی سے مسافت طے کرتا ہوا حج پر جا رہا تھا کہ اچانک اس صحرا میں کچھ نصب شدہ خیمے دیکھے۔ قریب گیا اور پوچھا کہ یہ کس کے خیمے ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ حسین کے ہیں۔ میں نے ازراہ تعجب کہا: کیا وہی حسین جو علی و فاطمہ کے فرزند ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ ہاں، وہی حسین۔ میں نے ان کا خیمہ دریافت کیا اور ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ حسین خیمے کے دروازے پر تکیہ لگائے بیٹھے ہیں اور کچھ خطوط پڑھ رہے ہیں۔ میں نے حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ امام نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے عرض کیا: یا ابن رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اس لق و دق صحرا میں کس چیز نے آپ کو اترنے پر مجبور کیا ہے؟ امام نے فرمایا: ان لوگوں بنی امیہ نے مجھے خوف زدہ کر دیا ہے۔ مجھے اہل کوفہ نے دعوت دی اور یہ ان کے خطوط ہیں، لیکن یہ میرے قتل میں شریک ہوں گے۔ وہ جب یہ جرم کر گزریں گے اور سب حرمات الہیہ کی ہتک کر چکیں گے تو اس وقت خداوند عالم کسی ایسے شخص کو ان پر مسلط کر لے گا جو ان کو اس طرح قتل و غارت کرے گا کہ وہ لونڈی کی قوم سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گے۔ کتاب کا حوالہ ہے نفس المحموم، صفحہ نمبر 93، مقتول الحسین للمکرم، صفحہ نمبر 183۔
بعض اہل تحقیق کا خیال ہے کہ کلام امام میں وارد شدہ لفظ قوم فرام کی تصحیف ہے، بنا بری مطلب یہ ہوگا کہ وہ لونڈی کے چتھڑے سے بھی زیادہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ کتاب کا حوالہ ہے نفس المحموم، صفحہ نمبر 94، کامل جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 276۔ چوتھی منزل حاجز از بطن روما۔ بطن روما ایک وادی ہے جس کی ایک جگہ کا نام حاجز ہے، یہاں امام نے قدر قیام فرمایا تھا۔ اسی مقام سے امام علیہ السلام نے قیس بن مسر سداوی اور باروایت عبداللہ بن یقطر۔ کتاب کا حاشیہ ہے کتاب لولو والمرجان محدث نوری سے ظاہر ہوتا ہے کہ جناب سید الشہداء نے وہ مکتوب قیس بن مسر اور عبداللہ بن جعفر جو کہ جناب کی دایا میمونہ کے بیٹے تھے، ہر دو کے ہاتھ روانہ کیا تھا۔ چنانچہ عبداللہ نے بھی ابن زیاد بد نہاد کے حکم سے جامع شہادت نوش کیا۔ کتاب فرسان الحجہ جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 260 کے ہاتھ اہل کوفہ کے نام اس مضمون کا خط بھیجا، جس کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ یہ حسین بن علی کا مکتوب ہے اپنے دینی بھائیوں کے نام حمد الہی اور سلام مسنون کے بعد مسلم بن عقیل کے خط سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے حالات درست اور تمہارے درمیان ہماری نصرت اور طلب حق پر اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ میں نے بارگاہ ازدی میں دعا کی کہ وہ انجام بخیر کرے اور تمہیں اجر عظیم عطا کرے۔ میں 8ویں ذی الحجہ سے مکہ سے تمہاری طرف روانہ ہو چکا ہوں۔ جب میرا قاصد پہنچے تو تم جلدی اپنے انتظامات مکمل کر لو، کیونکہ میں انہی دنوں میں تمہارے ہاں پہنچنے والا ہوں۔ جناب قیس امام علی مقام کا یہ مکتوب مبارک لے کر کوفہ روانہ ہوئے۔ ادھر چونکہ ابن زیاد کو سرکار سید الشہداء کی بجانب عراق روانگی کی اطلاع مل چکی تھی، اس لیے اس نے قادسیہ سے غفان اور غفان سے قطانہ تک، عراق سے واقسہ اور واقسہ سے بصرہ کے راستے تک ناکہ بندی کر کے وہاں اپنی پولیس متعین کر دی تھی اور ہر آنے جانے والے کی مکمل نگرانی کی جاتی تھی۔ اس ناکہ بندی کی شدت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جناب امام حسین جب بعض العیون سے آگے بڑھے اور بعض بدوؤں سے ملاقات ہوئی تھی تو ان سے کوفہ کی تازہ صورتحال دریافت کی تو انہوں نے جواب دیا، باخدا ہمیں کوئی علم نہیں، ہم تو نہ اندر جا سکتے ہیں اور نہ باہر نکل سکتے ہیں۔ کتاب ارشاد صفحہ نمبر 238۔ قیس بن مسر سداوی کی شہادت۔ اس پولیس کا سربراہ حسین بن نمیر تمیمی تھا۔ چنانچہ قیس کوفہ جاتے ہوئے قادسیہ پہنچ کر حسین کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ جب اس نے تلاشی لینا چاہی تو جناب قیس نے افشائے راز کے اندیشے سے خط پھاڑ ڈالا۔ بہرحال حسین نے انہیں گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ جب ابن زیاد کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے پوچھا کہ تو نے وہ خط کیوں پھاڑا؟ جناب قیس نے بلا جھجک کہا تاکہ تم اس کے مندرجات پر مطلع نہ ہو سکو۔ ابن زیاد نے اصرار کیا کہ بتاؤ اس میں کیا لکھا تھا اور کن کن اشخاص کے نام لکھا گیا تھا، مگر جناب قیس نے بتانے سے انکار کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا اچھا اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر ممبر پر چڑھ کر حسین بن علی پر سب و شتم کرو۔ قیس نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آمادگی ظاہر کی اور فوراً ممبر پر جا کر خدا کی حمد و ثنا اور پیغمبر اسلام پر درود و سلام بھیجنے کے بعد کہا، اے لوگو، حسین بن علی جو دختر رسول فاطمہ زہرا کے فرزند ہیں، بہترین خلائق ہیں، میں ان کا قاصد ہوں، تم پر لازم ہے کہ ان کی آواز پر لبیک کہو۔ اس کے بعد جناب امیر پر درود و سلام بھیجا اور ابن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت کی۔ ابن زیاد نے غصے سے آگ بگولا ہو کر حکم دیا کہ ان کو قصر پر لے جا کر نیچے گرا دیا جائے۔ چنانچہ ظالموں نے ایسا ہی کیا۔ باروایت ان کے ہاتھ پس پشت باندھ کر گرایا گیا اور گرتے ہی ان کے اعضاء و جوارح چور چور ہو گئے۔ ابھی کچھ رمق باقی تھی کہ عبداللہ بن عمیر لخمی نے آگے بڑھ کر ان کے رشتہ حیات کو قطع کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 238، نفس المحموم صفحہ نمبر 95، الاخبار الطوال صفحہ نمبر 245، منتخب التواریخ صفحہ نمبر 293۔
5ویں منزل باز العیون، حاجز سے روانہ ہو کر جناب سید الشہداء عربوں کے ایک چشمے پر پہنچے اور وہاں عبداللہ بن مطیع ادوی سے ملاقات ہوئی۔ اسے جب سید الشہداء کے عزم عراق کا علم ہوا تو اس نے بھی دوسرے عام مشیروں کی طرح جناب کو سفر عراق اختیار نہ کرنے کا مشورہ دیا، مگر جناب نے خصوصی مسائل و حکم کی بنا پر اس کے مشورے کو قبول نہ کیا اور آگے روانہ ہو گئے۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 238، نفس المحموم صفحہ نمبر 95، مقتول الحسین صفحہ نمبر 286۔ اب حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہیوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جاتی تھی۔ عربوں کے جس چشمے سے گزرتے وہاں کے چند آدمی اس خیال کے تحت آپ کے ہمراہ ہو جاتے تھے کہ شاید امام عراق جا کر تخت و تاج کے مالک بنیں گے اور امامت کے ساتھ سلطنت بھی جمع ہو جائے گی، حتیٰ کہ شدہ مختصر قافلے نے اب ایک مختصر سے لشکر کی صورت اختیار کر لی تھی۔ کتاب کا حوالہ ہے البدایہ و نہایہ ابن کثیر، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 168 168۔ 6ٹی منزل خزیمیہ، جناب باز العیون سے روانہ ہو کر مقام خزیمیہ پر پہنچے اور وہاں پہنچ کر ایک شب و روز قیام فرمایا۔ کتاب عاشر بہار صفحہ نمبر 186۔ بعض اخبار و آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی منزل پر ایک واقعہ درپیش آیا، وہ یہ کہ جب صبح ہوئی تو جناب زینب عالیہ نے خدمت امام میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ رات کے وقت جب میں کسی کام کے لیے باہر نکلی تو سنا کہ کوئی عاطف غیبی سے شعر پڑھ رہا ہے، اے آنکھ پوری کوشش سے آنسو بہا، اور بھلا میرے بعد شہداء پر اور کون روئے گا، میرے بعد کون روئے گا اس گروہ پر جن کو ایفائے عہد کے لیے ہانک کر لے جا رہی ہیں موتیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ جناب صدیقہ صغریٰ نے اشعار سے کوئی اچھا تاثر نہ لیا۔ جناب سید الشہداء نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے بہن، جو قضاء و قدر میں ہے ضرور ہو کر رہے گا۔ کتاب کا حوالہ ہے ابن نما صفحہ نمبر 23، نفس المحموم صفحہ نمبر 95، ناسخ التواریخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 209۔ اس 6ٹی منزل کے ساتھ ہم اس کتاب کے پارٹ نمبر 23 کا اختتام کرتے ہیں اور 7ویں منزل کے ساتھ ہم پارٹ نمبر 24 کا آغاز کریں گے۔